دنیا میں بہت سے قدیم ترین شہر موجود ہیں، جن میں سے ملتان ان قدیم ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ ملتان کی ہسٹری بہت پرانی ہے۔ ملتان کا ذکر اندر پرست کے دور میں ہوتا ہے۔ قدیم ہندو پرانوں میں اس کا نام مالستان کے نام سے موجود ہے۔ قائدین کی کتاب تاریخ پنجاب جو کہ 1868 میں لکھی گئی، اس میں یہ روایت درج ہے کہ طوفان نوح کے وقت بھی ملتان شہر آباد تھا۔ کچھ مورخین کے مطابق ملتان 6000 سال پرانا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ شہر اس وقت پاکستان کے پنجاب میں موجود ہے، جو ملتان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہے۔ ملتان شہر کو سٹی آف سینٹس اولیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں 200 سے زائد مزارات موجود ہیں۔ اس وقت ملتان دریائے چناب کے قریب ہے، لیکن شروع سے ایسا نہ تھا، بلکہ یہ دریائے راوی کے ایک جزیرے پر مشتمل شہر تھا، جس کے قریب دریا دونوں طرف بہتا تھا اور اس شہر کے دفاع کا باعث بنتا تھا۔ اس وجہ سے اس شہر کو فتح کرنا بہت مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سکندر اعظم بھی اسے فتح نہ کر پایا۔ ملتان میں بہت سی جنگیں لڑی گئی، اس لیے ملتان بیٹل فیلڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ملتان میں اسلام کا بول بالا ہونے سے پہلے ملتان ہندو مذہب کے پیروکاروں کی سرزمین تھی۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کا سب سے بڑا مندر ملتان سن ٹیمپل بھی ملتان میں موجود تھا، جس میں سورج دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی۔ کچھ روایات کے مطابق ملتان کا لفظ پرانی فارسی زبان ملتان سا سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے فرنٹیئر لینڈ یعنی سرحدی سرزمین۔ دوسری طرف ہندو روایات کے مطابق لفظ ملتان ہندو زبان مولستان سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے دا روٹ پلیس، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں کسی چیز کی جڑ واقع ہو۔ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ ملتان کا نام ملتان سن ٹیمپل کی وجہ سے ہی ملتان پڑا۔ ملتان کی ہسٹری اتنی پرانی ہے کہ 326 قبلِ مسیح میں سکندر اعظم نے ملتان فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوا اور بہت زخمی ہوا، جو اس کی موت کی وجہ بنی۔ سن 600 قبلِ مسیح ایک ہندو برہمن بادشاہ نے ملتان پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ سن 1716 قبلِ مسیح سندھ فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم ملتان پہنچا اور اسے بآسانی فتح کیا۔ اس کے بعد حملہ آوروں نے اسے نشانہ بنائے رکھا اور اسے فتح کرنے کے بعد خوب لوٹ مار کرتے رہے۔ 1200 قبلِ مسیح میں اسے تباہ کر دیا گیا اور پھر عرب، افغان، سکھ اور انگریز حملہ آوروں نے ملتان برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ محمد بن قاسم کی ملتان میں اسلامی بنیاد رکھنے کے بعد 997 عیسوی میں محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ ملتان کو بھی فتح کیا اور اسے اپنی حکومت میں شامل کیا۔ 571 ہجری مطابق 1171 عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری نے خسرو ملک کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا۔ شہاب الدین کے بعد بے شمار خاندانوں نے اس کو اپنا پایا تخت بنائے رکھا، جن میں خاندان غلام، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات، خاندان لودھی اور مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں تک ملتان مسلم سلطنت کا حصہ رہا۔ اور اس کے بعد رنجیت سنگھ نے ملتان پر حملہ کیا اور ایک زوردار جنگ ہوئی۔ تاریخ میں اسے جنگ ملتان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ مارچ 1818 میں شروع ہوئی اور 2 جون 1818 میں ختم ہوئی۔ رنجیت سنگھ کی فوجوں نے 1818 میں ملتان پر قبضہ کر لیا اور نواب مظفر خان اپنے 7 بیٹوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ 1818 سے 1857 تک سکھوں کی حکومت رہی۔ 1857 کی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے ملتان پر قبضہ کر لیا اور ملتان 1947 تک برٹش امپائر کے کنٹرول میں رہا۔ 1947 کی آزادی کے بعد ملتان پاکستان کا حصہ بنا۔ ملتان کی تاریخ میں قلعہ ملتان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قلعہ ملتان اپنی دفاعی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کو بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس قلعے کی دیواریں 40 سے 70 فٹ تک اونچی اور 6 کلومیٹر کے ریڈیس کو کور کرتی تھی اور ان کے درمیان 6 دروازے قائم کیے گئے تھے، جن میں دولت گیٹ، لوہار گیٹ، حرم گیٹ، پاہ گیٹ، دہلی گیٹ، پہوڑ گیٹ شامل ہے۔ ملتان میں موجود پاہ گیٹ اور دہلی گیٹ کے درمیان خونی برج واقع ہے، جس کا نام کچھ اس طرح رکھا گیا۔ وہاں پر اتنے لوگ قتل ہوئے کہ ان کی لاشوں کا برج بن گیا، اس طرح سے اس کو خونی برج کا نام دیا گیا۔ ابتدا میں ملتان کا رقبہ بہت وسیع ہوا کرتا تھا، جس میں ملتان کے قریب تمام آبائی علاقے آتے تھے۔ ملتان زراعت کی زرخیزی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ملتان کے آبائی علاقہ میں پاکستان کی کئی فیصد گندم کو زرخیز کیا جاتا ہے۔ ملتان میں سب سے زیادہ آم پایا جاتا ہے، جن میں چونسا اور دوسری شامل ہے۔ ملتان کی ثقافتی مٹھائی سون حلوہ جو کھاتے ہیں میٹھے لوگ، جن کی زبان ہے سرائکی۔ ملتان میں 39% سرائکی زبان اور 32% پنجابی اور 29% اردو زبان بولی جاتی ہے۔ اس میں موجود ایئرپورٹ میں ملتان کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ اس ایئرپورٹ میں ڈومیسٹک سمیت دیگر ممالک کے درمیان پرواز چلتی ہے۔ اس میں موجود ملتان کرکٹ اسٹیڈیم بھی اس کی شان کو بڑھاتا ہے، جو PSL میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ملتان قدیم ترین شہر ہونے کے باوجود ابھی بھی ایک خوبصورت شہر ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔